نتنیاہو صاحب کو کال بھی کیا ہے، اور ایک بھی نہیں 2 کالز کی گئی ہیں. دونوں کالز میں جو بات چیت ان کی ہوئی ہے وہ سنا ہے کہ پہلی میں تھوڑی تلخ کلامی ہوئی، اور دیٹس واٹ ڈونلڈ ٹرمپ از سیکنڈ. مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پہ آ کے اس کا بڑا اچھے طور پہ اظہار کیا. لبنان کی اگر بات کرتے ہیں تو لبنان میں جنگ و جدل تاحال جاری ہے. 9 سال پرانا جو رومنز کا ایک کیسل تھا، وہ اس میں وہاں تصویریں باقاعدہ دیکھی گئی ہیں. جو اسرائیل کی فورسز ہیں انہوں نے اس کو یہ ہے وہ کیسل، یہ فورٹ یعنی قلعہ، وہ قلعہ، اور یہ اسرائیل کی جو آرمی ہے انہوں نے اس کی فوٹیج دکھائی ہے. یہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ جنوبی لبنان میں واقع اسٹریٹجک بیوفورٹ قلعے پر انہوں نے قبضہ کر لیا. قبضے کے بعد اتوار کو روز اسرائیل کے وزیر اعظم نے اسے ایک فیصلہ کن پالیسی اور ایک بہت بڑی تبدیلی قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے خوف کی رکاوٹ توڑ دی، ہم پہل کر رہے ہیں، ہم محاذ پر سرگرم ہیں، شام میں، غزہ میں، لبنان میں. اور کہتے ہیں یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی ہے جب اسرائیل کی زمینی فوجیں دریائے لاطینی کی اصل حد بندی سے آگے بڑھتے ہوئے لبنانی علاقے کے اندر کی طرف جا رہی ہیں. آئی وش کہ وی کین شو یو دس میپ. برطانیہ، فرانس اور جرمنی انہوں نے اسرائیل کی جو یہ ہے اس پہ بہت تنقید کی ہے، جبکہ جو اسرائیل کی دفاعی فوج ہے اس نے جنوبی لبنان کے وسیلے کے علاقے میں رہنے والے جو لوگ ہیں، اب دیکھیے ایک زمانے میں ہم غزہ کے بارے میں یہ سنتے تھے، اب انہوں نے وہاں کے لوگوں کو کہا ہے کہ وہ علاقے کو چھوڑ دیں. ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں ایران سے، اینڈ میرا خیال ہے، اگین آئی مائٹ بی رانگ، کہ اسرائیل کے لیے یہ ناقابل قبول ہوگا کہ امن ہو خطے میں، کیونکہ اسرائیل اپنا وہ میپ کی طرف آنا چاہتا ہے، پرومسڈ لینڈ کا حصول چاہتا ہے. کرامت اللہ قاری صاحب تشریف فرما ہے. جی، یہ قلعہ جس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی فتح کیا تھا، اس کو دوبارہ اسرائیل نے لبنان سے اپنے قبضے میں لینے کے بارے میں جو انہوں نے بیان دیا ہے، کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ اور اس کے بعد آپ ہی کو میں ٹائم دیتی ہوں، اگلی ٹاپک جو آپ نے بات کرنا ہے وہ یہ کر لیجئے گا کہ امریکہ معاہدہ چاہتا ہے، اسرائیل مزید علاقوں پہ قبضہ چاہتا ہے، اور آج اس نے کہہ بھی دیا کہ شام ہو، عراق ہو، ان علاقوں کا ذکر کر دیا بنجمن نتنیاہو صاحب نے. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ یہ جو قلعہ ہے اس پر 22 برس پہلے بھی اسرائیل نے قبضہ کیا تھا. جب لبنان پہ حملہ کیا تھا، یہ صلیبی جنگوں کے دوران تعمیر ہوا تھا. تو صلیبی جنگوں کے خاتمے پر جب صلاح الدین ایوبی نے، آپ مائک کے تھوڑا قریب آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا تھا، اس پر قبضہ کیا تھا. تو یہ تاریخی عمارت ہے، تاریخی یادگار ہے. اور جو تم اسرائیل کی، گریٹر اسرائیل کی بات کر رہی تھی، تو یہ بھی نیتن یاہو تو یہ نہیں چاہتا، بالکل نہیں چاہتا کہ ایران کے ساتھ امن مذاکرات کامیابی پر منتج ہوں، اس لیے کہ اس کا تو ایجنڈا 30 برس سے یہ مسلسل چلا آ رہا ہے کہ وہ ایران کو تہس نہس اور برباد کرنا چاہتا ہے. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک فاحش غلطی کی ہے. ایران کے خلاف جنگی محاذ کھولنے کا کوئی جواز نہیں تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ میں جو انا کا جو خمار ہے وہ اتنا قوی ہے، اتنا گہرا ہے کہ وہ کسی کی بات کو نہیں سنتے. ان کا خیال یہ تھا کہ جس طرح سے انہوں نے وینیزویلا میں 2-3 دن میں کامیابی حاصل کر لی تھی، اسی طرح ایران بھی وہ ان کے لیے کاغذی شیر ثابت ہوگا، اور وہ ایران کو بھی 3-4 دن میں فتح کر لیں گے اور اس کے بعد اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑیں گے. لیکن ایرانیوں میں
ایرانیوں میں مزاحمت کو جو جذبہ ہے وہ حسینی جذبہ ہے. وہ کربلا کی روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. لہٰذا انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی اور امریکی جارحیت کے دانت کھٹے کر دیے. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ایران کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ امن کا معاہدہ کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف امریکی کانگریس میں تم نے وہ قرارداد کا ذکر شاید سنا ہوگا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے دفاعی تعاون کو اس طرح سے مربوط کر دیا جائے کہ اسرائیل اور امریکہ کی افواج ایک شمار ہوں. یہ کہاں کا ہے؟ یہ کون سا معاہدہ ہے؟ امریکی کانگریس میں ریپبلکنز نے یہ قرارداد پیش کی ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ میں اسرائیل کے حق میں، اسرائیل کی حمایت میں ان سیاسی حلقوں میں کس طرح کے جذبات پائے جاتے ہیں. سر فنڈنگ دیکھیے، اس لیے نا اے پیک یہ وہاد ادارہ ہے جو امریکہ میں رہتے ہوئے کام کر رہا ہے. اے پیک تو لابنگ گروپ ہے نا، تو یہ تو سارا کا سارا لابنگ کی وجہ سے ہے نا. لابنگ ہے، اینڈ ایوری بڈی از گیون منی فار دیٹ، ملینز آف ڈالرز دیے جاتے ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہی تو اس بات کو میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل کے دفاعی تعلقات اتنے مربوط ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ ان کو الگ کرنا ناممکن ہے. مگر سر اب امریکنز میں اور انٹرنیشنلی، کیونکہ کل جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بات ہوئی ہے، ہم اگر ایزمپشن سے حقائق کی طرف بھی آئیں، میں مانتی ہوں کہ کانگریس کی لابنگ ہے، پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے ان کو، ایوری بڈی از میکنگ منی آن اٹ. بٹ آن دا ادر سائڈ عام امریکنز اس وار کے اگینسٹ ہیں، عام امریکن، اور نومبر کے الیکشن بھی ہیں. عام امریکن کے جذبات یقیناً مجروح ہیں، لیکن ایک تو بات میں تمہاری تصحیح کر دوں کہ میں مفروضوں کی بنیاد پر بات نہیں کر رہا، اسمپشن نہیں ہے، یہ حقائق ہیں، اور حقائق علل اعلان ببانگ دہل اعلان کر رہے ہیں کہ امریکہ نے مثال کے طور پر کہ 7 اکتوبر 2023 کو جو غزہ میں جنگ شروع ہوئی تھی، اس کے بعد سے آج تک امریکہ نے ان 2-2.5 برس میں اسرائیل کو صرف اسلحہ اور ہتھیار کی صورت میں $22 بلین، $22 ارب کی فوجی امداد دی ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ کو مفروضہ نہیں ہے. نہیں سر، میں اس بات کو مفروضہ نہیں کہہ رہی، میں اس بات کو مفروضہ نہیں کہہ رہی، میں قطعاً اس کو مفروضہ نہیں کہہ رہی. مگر یس، اگر اسرائیل نے غزہ میں جو کیا ایبسلیوٹ رانگ کیا، لیبنان میں کر رہا ہے غلط، ایران میں کیا غلط، مگر یہ جتنی ایجنسیز میں حماس کی اگر بات کرتی ہوں، انہوں نے 7 اکتوبر کو جو کیا تھا، اور میں بار بار اس کا تذکرہ کر چکی ہوں، چارلی کرک نے بھی یہ سوال ریز کیا تھا کہ کیسے حماس 5 گھنٹے تک وہاں ایکٹیویٹی کرتا رہا. حماس کے وہ لوگ جنہوں نے یہ بیج بویا تھا آج کی دنیا کی شکل چینج کرنے کے لیے، وہ 5 گھنٹے اس 2.5 سال ہم قیمت چکا رہے ہیں مسلم ممالک، جس میں یہ وار بھی ہوئی ہے. اس کو آپ کیسے انالائز کریں گے؟ مسلم ممالک کیا قیمت چکا رہے ہیں سر؟ فلسطین کے مظلوم عوام قیمت چکا رہے ہیں. نہیں، مسلم ممالک میں لڑائی تو ہو گئی نا، مگر وہ جو 7 اکتوبر کا ایک واقعہ حماس نے 5 گھنٹے کیا لڑائی ہوئی؟ نہیں، 7 اکتوبر کا واقعہ جو 5 گھنٹے کا آپریشن حماس نے کیا تھا، اس 5 گھنٹے میں اسرائیل کی فورسز خاموش رہیں، حالانکہ وہ اس کا ریاکٹ اسی وقت کر سکتے تھے. اس کے بعد کا ریاکشن 2.5 سال تک رہا. تو حماس نے سرپرائز دیا تھا اسرائیل کو. کیا ضرورت تھی سرپرائز کی؟ نہیں، وہ مزاحمت، وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ تو امریکی بیانیہ ہے. مگر سر اس کے بعد آج غزہ کا اینٹ سے اینٹ بچ گئی. وہ اسرائیل کے
اسرائیل کے مظالم کی وجہ سے، لیکن فلسطین کے جذبہ آزادی کی داد دینی پڑتی ہے. اس کو خراج تحسین پیش نہ کرنا تو یہ مغرب کا بیانیہ ہے. اسرائیل نہیں، اس میں جو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ اس کے بعد کی وار کے لیے امریکنز آر ایبسلیوٹلی اگینسٹ. دنیا بھر میں اسرائیل کے لیے نفرت بڑی، بنجمن نتن یاہو کے لیے نفرت بڑی. ایک منٹ، امریکن کہاں مخالف ہیں؟ امریکہ تو نہیں سر، کوشچن کیا وہ تو لابنگ جہاں ہو رہی ہے. دیکھیں، کوشچن کرنا الگ بات ہے، وہ عوام کی طرف سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. نہیں سر، لیکن امریکی سیاست کا جہاں تک تعلق ہے، امریکہ کی پالیسی کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تمام کی تمام یکسر اسرائیل کے حق میں. اسرائیل کو اسلحہ کون دے رہا ہے؟ اسرائیل کو سر وہ لابنگ کر رہے ہیں، یہیں پہ تو اے پیک کام کریے. میرا جو سوال کچھ اور ہے، میرا سوال کچھ اور ہے. لابنگ ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن لابنگ کا نتیجہ تو یہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ اسرائیل کو بھر رہا ہے. امریکہ اسرائیل کی جارحیت کو تقویت دے رہا ہے اپنی پالیسی کی وجہ سے. یہی تو میں حقائق بیان کر رہا ہوں کہ آج 2.5 برس میں امریکہ نے اسرائیل کو $22 ارب کی صرف فوجی امداد دی ہے. یہ سر آپ بالکل حقائق پہ ہیں. میرا سوال ہی کچھ اور ہے. میں یہ کہتی ہوں خاموشی تھی. وہ 7 اکتوبر کا ایک واقعہ جو حماس نے جا کے کیا، میرے ساتھ ایک جرنلسٹ آئے تھے جو کہ اس فلسطین کے تھے، میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا تھا. وہ ایک، میں مانتی ہوں کہ وہ لوگ جن ماؤں نے اپنے بچے، فیملیز ختم ہو گئیں، فیملیز ختم ہو گئیں، مگر اگر وہ 5 گھنٹے کی ایک ایکٹیویٹی اگر وہ حماس والے نہ کرتے، حماس کو سیٹ اپ جب کروایا گیا تھا، نہ کرتے. سوال یہ ہے فلسطینی اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ تو مگر سر انہوں نے وہ غلط کیا تھا جو انہوں نے ریپ کیا تھا یا لوگوں کو لے کے چلے گئے تھے، جس کا نتیجے میں 2.5 سال میں کتنی دنیا مری. اسرائیلی مغربی پروپیگنڈا ہے کہ انہوں نے عصمت دری کی یا بچوں کو لے کے چلے گئے. یہ تو اگر اس پر یقین رکھتی ہو تو پھر بیکار ہے. نہیں اس کے بیکار بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. یس دے ڈیڈ اٹ، اور انہوں نے اس کا مقصد یہ تھا، اٹ کوڈ بی اے فالس تھنگ. اس حماس کو انوالو کرنے کے بعد 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا. یہاں کے آپ نیشنل پوسٹ کا کوئی بھی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، دے مینشن، وہ اپنے مظالم جو کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر گئے ان کا ذکر نہیں کرتے. وہ 7 اکتوبر کو کوٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ کہ 7 اکتوبر کا واقعہ کیوں ہوا. آپ کہتے ہیں مسلم ممالک نے کیا گنوا دیا، مسلم ممالک کا آپس کا اتحاد ٹوٹا، ایپیک ان کی اتحاد ٹوٹا، ایران کے اوپر آج اٹیک ہوا. اتحاد تو 1400 برس میں نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا. مسلمانوں کی پھر پرابلم تو مسلمانوں نہیں ہوئی نا، کہ مسلمان آج تک اکٹھے نہ ہو سکے. یہی تو رونا ہے. میرا بھی رونا، مطلب وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، میں یہ کہتی ہوں کہ ہماری غلطیاں تو ہماری اپنی ہیں. حزب اللہ نے یا حماس نے مسلم ممالک کے اتحاد کو ختم کر دیا، پارا کر دیا. یہ بالکل غلط. میں نے سر یہ نہیں کہا، آپ غلط، میں نے یہ کہا وہ 7 اکتوبر کا ایک واقعہ، اس کے بعد غزہ میں جو ہوا مسلم ممالک خاموش رہے، باقی لوگ تو پھر بھی جا کے بولے. بہت ساری ہیلپ بھی وہاں پہ گئی، مسلمان ممالک نے منہ پہ ٹیپ لگائی ہوئی تھی. پھر اس کے بعد بنجمن نتن یاہو نے پرومسڈ لینڈ کا نقشہ دکھا دیا، جس میں انہوں نے اشارہ دے دیا کہ شام کے اوپر بھی ہم جائیں گے، لبنان میں بھی ہم جائیں گے، اور کل کو سعودی عرب کی بھی باری آنی ہے. پھر اسی کی کنٹینیوشن میں ایران کو بھی انوالو کر لیا، بیکاز ایران از دا اونلی کنٹری وچ از بیکمنگ اے نیوکلیئر پاور. ایران صرف وہ اسلامی ملک ہے جس نے فلسطینیوں کی حمایت آج تک ختم نہیں کی. فلسطینیوں کی حمایت کی قیمت وہ اس جارحیت کے صورت میں ادا کر رہے ہیں جو ان پر جنگ مسلط کی گئی ہے. تو ایران تو
آج تک اسلامی انقلاب کے بعد سے آج تک کبھی فلسطینیوں کے جذبہ حریت کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹا. کون سا مگر سر پراکسیز تو ہیں نا. پراکسیز ہیں وہ بھی فلسطینیوں کی حمایت میں ہیں. یہ تو جو مغرب کا پروپیگنڈا ہے کہ ایران دہشت گردوں کی حمایت کر رہا ہے, سرپرستی کر رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب اماراتس اور یہ لوگ اب ایران کو سپورٹ نہیں کرتے؟ سعودی عربیہ نے تو آج ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے کہ ریٹیلیٹ بھی کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ نہیں تھے, ہم نے خود ایران نے جب ہم پہ اٹیک کیا تو ہم نے ریٹیلیٹ کیا تھا. آپ یو اے کی اگر آپ بات کر لیں تو کب ریٹیلیٹ کیا؟ یہ سر میں آپ کو نیوز بھی پڑھ کے سنا دیتی ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھی. سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اب اس مشکل سے نکلنے کے لیے تیل کی ترسیل کی کوشش کر رہے ہیں. یہ یہاں میں بھی آپ کو وہ نیوز بھی شیئر کر کے بتا دیتی ہوں جس میں سعودی عربیہ نے بالکل ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنے طور پہ ریٹیلیٹ کیا تھا ایران پہ. میں بھی آپ کے ساتھ کور کر دیتی ہوں. کیا مطلب؟ ریٹیلیٹ حملے کا جواب دیا تھا, ایران نے حملہ کیا تھا. ٹھیک, میں بھی آپ کے ساتھ وہ نیوز شیئر کر لیتی ہوں. چلیں آپ مجھے جتنی دیر میں وہ نیوز لے کے آتی ہوں آپ مجھے صرف یہ بتا دیے کہ یو اے ای نے آج اسرائیل کے عرب کنٹری ہے, مسلمان ملک ہے, ٹھیک ہے, یہ سارے کے سارے اوپیک کا حصہ تھے. آج یو اے ای اس میں سے نکل بھی گیا اور اس نے ایران کی ڈیفنس فورسز کو بھی لے لیا, ان کا سسٹم بھی لے لیا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ایران کی نہیں, اسرائیل کے جی. غلط کیا. وہ اوپیک سے بھی نکلا اور اسرائیل کے ساتھ دفاعی تعاون بھی کیا. تو یہ غلط اقدام ہے, غلط پالیسی ہے. اور سعودی عرب کا جہاں تک تعلق ہے تو سعودی عرب نے ٹھیک آج تک کبھی ایران کے خلاف کوئی دفاعی کارروائی نہیں کی. ایران نے سعودی عرب کی سرزمین پر امریکی تنصیبات کے خلاف یقیناً اپنے ڈرون اور میزائل استعمال کیے ہیں. میں وہاں موجود تھا اس دوران میں تو پورے مارچ کے مہینے میں, رمضان کے مہینے میں وہیں رہا ہوں. میں گواہ ہوں کہ سعودی عرب نے کوئی یہ سر اب یہ میں آپ کو بی بی سی کا بتا رہی ہوں. اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عربیہ نے ایران پر حملہ کیا تھا. سعودی عرب کا کہنا ہے کہ یہ ایرانی حملوں کے رد عمل میں کیا گیا تھا, لیکن سینئر سعودی ذرائع نے ایران پر واضح کیا ہے کہ وہ اسرائیلی اور امریکی اتحاد کے ساتھ حملہ مل کر نہیں کیا گیا تھا, بلکہ وہ جواب انہوں نے آزادانہ حیثیت میں دیا تھا. دس از اے نیوز. غلط ہے, بالکل غلط ہے. یہ بی بی سی نے اگر افطرا چھوڑی ہے تو غلط ہے. اب ہم کس پہ یقین کریں؟ نہیں, میں یہ کہ سعودی عرب نے آج تک احتجاج تو کیا ہے کہ ایرانیوں نے ان کی سرزمین پر جو تیل کی تنصیبات پر حملہ کیا تھا وہ تو وہاں آئل ریفائنری کا ایک حصہ متاثر ہوا تھا. لیکن سعودی عرب نے آج تک ایران کے خلاف کوئی دفاعی کارروائی نہیں کی. یہ بی بی سی نے رپورٹ کر دیا ہے کہ سعودی عرب نے بھی ایران پر حملہ کیا تھا. غلط ہے, بالکل غلط ہے. سعودی عرب کی طرف سے کوئی حملہ نہیں کیا گیا. یہ تو وہ بھس میں آگ لگانے والی بات ہے نا. یہ کہنا کہ سعودی عرب بھی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ایران کے خلاف دفاعی کارروائیوں میں ملوث تھا, یہ شر پسندی ہے, یہ شر پھیلانا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے اپنی سیکنڈ اسٹریٹجی کو زیادہ سکسیسفل دکھا جس میں انہوں نے بلاک کیا اسٹریٹ آف ہارموز کو,
ایران نے اپنے لحاظ سے کیا ہے، مگر امریکہ نے ایران کے اوپر پابندیاں بڑھائی ہیں. ایک تو ویسے پابندیاں ہیں، اور ایک ایران کی وہ جو برآمدات ہیں ان کو روکنا چاہتے ہیں. تیل کا ایران پہ تیل کا نقصان، ایکسپورٹ تیل کی ایکسپورٹ کو وہ روکنا چاہتے ہیں. اور ان کا خیال ہے، نہیں برآمد تو ہوتا ہے نا اندر لے کے آنا، نہیں ہاں درآمد ہوتا ہے اندر، در اندر آنا، برآمد باہر. ایکسپورٹ آف دا آئل کو روکنے کے لیے امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ اگر انہوں نے پابندی لگا دی ہے ایران کے اوپر، تو جس پہ ایران کو فائنینشیل لاس بہت دیا ہے. اینڈ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ہم اس بلاکٹ کو نہیں روکیں گے، ہٹائیں گے. تو یہ اسٹریٹ آف ہارمز بھی نہیں کھلے گی. ایران کے پاس، ایران کے خلاف اس جارحیت نے ایران کو تو وہ ہتھیار دے دیا ہے جو اس نے کبھی اس سے پہلے استعمال نہیں کیا تھا. میں بار بار کہتا ہوں کہ ایران عراق جنگ 8 سال چلی تھی، 8 سال تک جنگ جاری رہی تھی، لیکن اس دوران ایران نے کبھی آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا خیال تک نہیں کیا تھا. اب جو جارحیت ایران پر مسلط کی گئی ہے، تو ایران کے پاس کیا ہتھیار ہے سوائے اس کے کہ آبنائے ہرمز کو بند کر دے. اور اس سے ایرانی معیشت تو یقیناً متاثر ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن دنیا کی معیشت پر، دنیا کے اقتصادیات پر اس کے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں. امریکہ میں اب کیلیفورنیا میں پمپ پر گیس $6 سے زیادہ گیلن ہو گیا قیمت. تو امریکہ بھی ادا کر رہا ہے اس کی قیمت. کیوں بے چین ہیں جناب ٹرمپ ایران کے ساتھ؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے گلہ کیا ہے کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، میرا خیال تھا کرد جو ہیں وہ یقیناً ان کی عورتیں بھی ایکٹیو تھیں، اور ان کا خیال تھا کہ کچھ وہاں کے لوگوں کو ہم موو کریں گے، ایرانینز کو، کچھ کرد جو ہیں وہ باہر سے اٹیک کر دیں گے. انہوں نے گلہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے انہیں بیک سٹیپ کیا ہے امریکہ کو. انہوں نے امریکہ کا اعلی کار بننے سے معذوری ظاہر کر لی. ظاہر ہے کہ وہ اپنی حدود پہچانتے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ ان کا وجود ایران میں خطرے میں پڑ جائے گا اگر انہوں نے ایرانی حکومت کے خلاف، ایرانی ریاست کے خلاف کوئی کارروائی کی. تو انہوں نے تو عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے کہ امریکہ کے اعلی کار بننے سے انکار کر دیا. کیا نظر آتا ہے آپ کو مارکو روبیو؟ پیٹ ہیگزٹ جو ہے نا ویری ڈیوائسو ہیں، ڈیوائڈ کرنے والے. کیا نظر آتا ہے آپ کو کہ پیٹ ہیگزٹ تو وہ جو ٹرمپ کا کلون جس کو کہا جائے وہ ہے، وہ انتہائی جنگجو ہے اور نفرت کے ساتھ نفرت ہے، اور اسلامو فوبیا بھی ان میں بہت ہے. انہوں نے تو اپنے کفر لکھا ہوا ہے، بازو پہ وہ کھدوایا ہوا ہے کفر، باقاعدہ نعرہ ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ کی سربراہی، امریکہ کی قیادت کن ہاتھوں میں ہے. وہ ہاتھ ہیں جو وہ ہمارے ایک خطے کے لوگوں کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ وہ پہلے کام کرتے ہیں اس کے بعد سوچتے ہیں. تو امریکہ کی جو موجودہ سیاسی قیادت ہے اس کا من و ان یہی عالم ہے کہ وہ پہلے کارروائی کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے نتائج اور عواقب کے متعلق سوچتے ہیں. اب ٹرمپ کی مثال ہماری سب کے سامنے ہے کہ 24 گھنٹے پہلے انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ امریکہ اور ایران بہت باتیں کر رہے ہیں، تو ان میں اب کچھ پاز ہونا چاہیے، تعطل ہونا چاہیے. آج انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر وہ پینترا بدل لیا. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ کبھی ٹوٹا نہیں ہے، وہ مذاکرات جاری ہیں اور مذاکرات چل رہے ہیں، اور یہ امن کے
امن کے بہت قریب ہیں. ہم ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے تک ایران کے ساتھ معاہدہ ہو جائے. تو ٹرمپ کے قول و فعل کا تو کوئی اعتبار نہیں. وہ تو گرگٹ کی طرح سے رنگ بدلنے کے عادی ہیں. اب یہ دنیا کی بد نصیبی ہے. امریکہ کے ساتھ ساتھ دنیا کی بد نصیبی ہے کہ امریکہ کی سربراہی، امریکہ کی سیاسی قیادت ان ہاتھوں میں ہے جن کے قول و فعل کا کوئی اعتبار نہیں. بہت شکریہ. مگر ابھی بھی چاہے وہ قطر میں ہوں چاہے وہ پاکستان میں ہوں، ظاہر مذاکرات تو چلتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کرے کہ دنیا میں امن ہو. کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے پارٹی کے اندر سے جی او پی میں اختلاف تو پیدا کر دیے ہیں کہ جو ان کے بڑے سیزنڈ پولیٹیشنز تھے. کوئک مجھے اس کا جواب چاہیے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی آج بھی شدید سنوائی اتنی زیادہ ہے کہ وہ جنہوں نے 3 ٹینیور سے جو ان کے سینیٹرز تھے تقریباً 6 کے قریب ہیں جن کو سواپ کیا گیا ہے بائی دی نیو ون جن کو ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈورس کیا. میں تو یہی کہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اتنا مورد الزام نہیں ہے جتنا وہ امریکی عوام ہیں جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کو جانتے بوجھتے ہوئے اس کو دوبارہ صدر منتخب کیا ہے. وہ اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. امریکہ اس کی قیمت ادا کر رہا ہے اس لیے کہ ٹرمپ نے ابھی تو 67% سے زیادہ ڈس اپروول ریٹنگ ہو گئی. ہاں وہ اس لیے کہ ٹرمپ تو یہ نعرہ لگا کے آیا تھا نا کہ وہ جنگیں ختم کر دیں گے اور اپنے پیش روؤں پر ان کی سب سے بڑی تنقید، سب سے کڑی تنقید یہی مسلسل رہی تھی ان کی انتخابی مہم کے دوران کہ ان کے پیش روؤں نے وہ جنگیں شروع کی جن میں امریکہ کے مفادات پر زک آئی اور امریکہ کے وسائل غلط طور پہ استعمال ہوئے. اب انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی جو پینترا بدلا ہے، جو عملی صورت اختیار کی ہے، اس کے نتیجہ امریکہ ادا کر رہا ہے. لاسٹ کوئک کویسچن جو میرا آپ سے ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اور سعودی عربیہ نے جو ابراہم اکارڈ ہے اس کو مشروط کر دیا ہے کہ ہم اسرائیل کو اگر تسلیم کریں گے تو اس گراؤنڈ کے اوپر 2 نیشنز، اگر فلسطین کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، پاکستان نے بھی یہی کہا ہے، سعودی عربیہ نے بھی یہ کہا ہے، اس کے بارے میں آپ اپنا کامنٹ دے دیجیے. ہاں ظاہر ہے کہ یہ اصولی پالیسی ہے. اصل تو ہمارے اسرائیل کے متعلق ہمارے بابائے قوم نے جو ہمیں رہنما اصول دیا تھا اس سے ہم نے انحراف کر لیا. قائد اعظم تو نہیں مگر آج کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں کہ امریکہ کہتا ہے آپ اسرائیل کو قبول کریں اور آپ ابراہم اکارڈ کو سائن کریں، پاکستان اور سعودی عربیہ ان دو نے خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ اگر ہم سائن کریں گے ابراہم اکارڈ پہ اور اگر ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں گے تو اس کنڈیشن کے اوپر کریں گے کہ ہم فلسطین کو بھی ایک نیشن کے طور پہ ایکسیپٹ. ہم آج کے حوالے سے بات کریں، آج کے تناظر میں، آج کے پس منظر میں پاکستان اور سعودی عرب دونوں ممالک کا یہ موقف 100% درست ہے. اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین کی آزاد ریاست قائم ہو جائے جس کے جغرافیائی حدود وہی ہوں جو 1967 پر کی جنگ میں اسرائیل کے قبضہ کرنے کی بعد صورتحال پیدا ہوئی ہے. ہم 1967 کی بنیادی پوزیشن پر واپس جانا چاہتے ہیں اور ہمارا یہ اصرار ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست قائم ہونی چاہیے جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم میں ہو. This is what Saudi Arabia said and Pakistan said. ہاں دونوں ممالک. اور اگر یہ صورتحال
پیدا ہو جاتی ہے، اگر اسرائیل آزاد فلسطینی ریاست قائم ہو جاتی ہے تو ہم پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے متعلق سوچ سکتے ہیں. وہ بھی میں یہ زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ ہم سوچ سکتے ہیں، اس لیے کہ پاکستان کے عوام کے جذبات بالکل اس کے حق میں نہیں ہیں کہ اسرائیل کو کسی صورت بھی تسلیم کیا جائے. تو حکومت کے لیے وہ بڑا نازک مرحلہ ہوگا، نازک اقدام ہوگا اگر وہ آزاد فلسطینی ریاست قائم ہونے کے بعد اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لیتی. بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب، آج کا دن ایسے ہی گزرے گا. اور سر آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لاتے ہیں. واٹ اے ونڈرفل پرسن. مجھے کرامت بھائی کی ٹائمنگ کے پابندی کا بڑا خیال آتا ہے. تھینک یو. ٹاپ آف دا آور کا وقت ہوا چاہتا ہے. ٹاپ آف دا آور ول کم بیک. اسٹے ٹیون.